ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ ایسا لگتا ہے دن نکل آیا جب مدینے کی رات ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے دن نکل آیا جب مدینے میں رات ہوتی ہے، سامنے جب وہ ذات ہوتی ہے جلوہ حق کی بات ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے دن نکل آیا جب مدینے میں رات ہوتی ہے۔ ثنا خان رسول محترم عزت مآب قاری غلام عبدالقادر صاحب اللہ کی آواز کے قریب ہو رہے تھے۔ آپ کے اسی علاقے کی آواز ہے بہت دور تک پہنچ چکی ہے۔ دعا کریں پروردگار عالم ان کو ان تمام تر ہندوستان کے جلسوں میں شرکت کے حوالے سے رب قدیر اپنے محبوبوں کی تعریف کرنے کے لیے بھیج دے، جہاں سے لوگ اپنے تمام تر ضروریات کو بہت دور تک دیکھ سکتے ہیں۔ دعا کریں رب قدیر ان کی آواز کی رسیوں کو اور مضبوط فرما دے۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ حضرت علامہ قاری محمد اقبال صاحب قبلہ کی گفتگو آپ نے سماعت کر لی۔ خطیب سدا بہار حضرت علامہ قاری محمد ارشاد صاحب قبلہ کی، اس کے بعد میں بھائی شکیل رہبر چین پوری، اس کے بعد میں قاری غلام عبدالقادر صاحب قبلہ۔ میں بہت بہت مبارکبادی پیش کرتا ہوں محب گرامی وقار حضرت حافظ و قاری محمد صابر علی صاحب قبلہ مشاہدی کو، اور یہ کمیٹی کے وہ تمام تر چمکتے ہوئے چہرے جنہوں نے اپنی محبتوں کی بنیاد پر یہ عظیم الشان محفل نور میں ہم سب کو آنے کی دعوت دی ہے۔ دعا کریں پروردگار عالم ہم سبھی حضرات کو اس عظیم الشان محفل نور میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بہت کرم فرما محترم عزت مآب نور محمد شیخ صاحب قبلہ جن کا تعلق ممبئی سے ہے، وہ آپ حضرات کے درمیان حضور سید صاحب قبلہ کے شانہ بشانہ چل کر اس عظیم الشان محفل نور میں شرکت کر رہے ہیں۔ میں کمیٹی کے تمام تر افراد کی جانب سے میرے دوست میرے بھائی نوشاد صاحب، اس کے بعد میں نور محمد شیخ صاحب قبلہ کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ حضور سید صاحب قبلہ کی ذات مقدس آپ کے قریب بیٹھی ہوئی ہے، آپ گفتگو سننا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ تیار ہیں؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں یا حسین۔ بڑی بابرکت ذات ہے حضرت سید صاحب قبلہ کی، جن کے قریب آپ کبھی بیٹھیں گے 10 منٹ کے لیے تو آپ کو سرکار مالک بن دینار یاد آئیں گے۔ سرکار مالک بن دینار ہیں، رات کے آخری حصے میں ان کے گھر میں 2 چور داخل ہو جاتے ہیں۔ 2 چور داخل ہو جاتے ہیں، بہت تلاش کیا کچھ نہیں ملا، جب جانے لگے تو سرکار مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، اگر میرے گھر میں تمہیں دنیا نہ مل سکی تو کم سے کم دین ہی لیتے جاؤ، اگر میرے گھر میں تمہیں دنیا نہ مل سکی تو کم سے کم دین ہی لیتے جاؤ۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی، دونوں چور کو لے کر مسجد میں پہنچ گئے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ مالک بن دینار یہ بتاؤ یہ کون لوگ ہیں؟ تو سرکار مالک بن دینار فرماتے ہیں یہ میرے گھر میں چوری کرنے کے لیے آئے تھے، میں نے ان کو چرا لیا، رب کے حوالے کر دیا۔ جب آپ اس درسگاہ میں آئیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا۔ اگر آپ اجازت دیں تو 2 شعر پڑھ دوں، اس کے بعد میں حضرت سید صاحب قبلہ کو میں آپ کے حوالے کر دوں۔ کتنے لوگ تیار ہیں؟ ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں یا رسول اللہ، اور اونچی آواز میں بول دیں یا حسین۔ مطلب بہت زیادہ تکلیف آپ کو نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ پیسہ آپ نے بہت خرچ کر دیا ہے، جی ایس ٹی کا کوئی خاص اثر یہاں نہیں ہے، سمجھے آپ؟ ایک شاعر نے کہا تھا کہ گھر میں جو پرچم عباس سجا دیتے ہیں، خلد سے جعفر طیار دعا دیتے ہیں، اتنی دولت بھی نہیں تیرے خزانے میں یزید جتنی شبیر کے دیوانے لٹا دیتے۔ بہت تیزی سے پڑھنا چاہتا ہوں، دل سے بول دیں آپ۔ مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی، اگر آپ کے اندر ہمت ہو تو ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں یا حسین۔ مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی، بات ان کی خود خدا سے بھی ٹالی نہ جائے گی۔ مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی، بات ان کی خود خدا سے بھی ٹالی نہ جائے گی۔ تو بھی غم حسین میں آنسو بہا کے دیکھ، اتنی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے گی۔ تو بھی غم حسین میں آنسو بہا کے دیکھ، اتنی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے گی۔ آئیے نہایت ادب و احترام کے ساتھ خلیفہ حضور تاج الشریعہ کا استقبال کر لیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر استقبال کر لیں آپ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہیں رک جاؤ اور دیکھو کہ کیسے لے کے اٹھوں گا میں ان سے آج توشہ آخرت کا لے کے اٹھوں گا، میرے مولا تیری جنت سے میرا دل نہ بہلے گا، غلام پنجتن ہوں 5 حصے لے کے اٹھوں گا۔ نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم۔ آئیے خلوص و محبت کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ مبارکباد کے مستحق آپ حضرات کتنی شب گئے آپ بیٹھے ہوئے ہو، اللہ تعالی ہم سب کا محفل نور میں بیٹھنا قبول فرمائے۔ مجھ سے پیشتر ابھی آپ خطبہ و شعرا سے ان کے بیان اور شعرا کے کلام سماعت کیے۔ خطیب عبدالعزیز واعظ بے نظیر علامہ قاری ارشاد حشمتی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ ناصر مسلک اعلیٰ حضرت منبع خلوص و محبت علامہ قاری محمد اقبال صاحب قبلہ مراد آبادی، جن کے ناصحانہ گفتگو سے آپ مستفیض ہوئے۔ حضرات، آج کی اس پروگرام کی قیادت قائد ملت قاری محمد صابر القادری صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ تھوڑی دیر میری گفتگو ہوگی، آپ حضرات حوصلہ رکھیں، اور خاص طور سے نوجوان حضرات میں دیکھ رہا ہوں اس میں بالغ نظر ہی نظر آ رہے ہیں۔ آئیے کچھ اور زیادہ گفتگو نہ کر کے میں اپنے حاصل سخن تک پہنچوں۔ سب سے پہلے کلام اعلیٰ حضرت، وہ کلام اعلیٰ حضرت جن کے بارے میں ہم نہیں بڑے بڑے فصاحت و بلاغت کے ماہران اعلیٰ حضرت کی فصاحت و بلاغت سے پر کلام کو تسلیم کیا ہے، اور اس کے بعد بیک زبان سب نے کہا تھا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آگے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ حضرات، میرے اعلیٰ حضرت سچے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اسرا میں گزرے جس دم بیڑے پہ قدسیوں کے ہونے لگی سلامی، پرچم جھکا دیے ہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آگے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں۔ حضرات، آج انشاءاللہ تعالی چونکہ اعلیٰ حضرت کا جو مقام عشق تھا وہ لاجواب، اور انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کے اسی عشق کے روشنی میں ہماری گفتگو ہوگی۔ آج ہمارا نوجوان طبقہ موبائل کے چکر میں اتنا بہکا ہوا ہے، اس سے کچھ فکر نہیں رہتی ہے کہ آج ہمارے اوپر کتنے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو، بہت پہلے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ آج مسلمانوں کی پستی اور تنزلی کی سبب جو ہے، اگر آپ طائرانہ نگاہ سے دیکھیں گے ڈالیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آج جو ہماری پستی و تنزلی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عیسائی اور مخالف سرگرمیوں نے ہمارے سینے سے عشق مصطفیٰ کو نکال دیا ہے، اس لیے ہم ہر جگہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ لیکن جس دن ہمارے سینے میں عشق مصطفیٰ، پھر سے ہمارا سینہ عشق مصطفیٰ کا مدینہ بن جائے گا، جدھر نگاہ ڈالیں گے ہر قوم کو ہم زیر نگی کر لیں گے۔ اے مسلمانوں، آج اس کے رسول سے ہم دور جا رہے ہیں، طریقے مصطفیٰ سے ہم دور جا رہے ہیں، نبی کونین کی سنت سے ہم دور جا رہے ہیں، نبی کونین کی سیرت سے ہم دور جا رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے سنی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ آج ہم یہ سوچ رہے ہیں کامیابی مال و دولت حاصل کر لیں، ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہمارے پاس سرمایہ اکٹھا ہو جائے،
बैंक बैलेंस हो जाए, खेत खलिहान हो जाए, जमींदारी आ जाए, मालदारी आ जाए, हम कामयाब हो जाएंगे। नहीं नहीं, याद रखो हमारे लिए कामयाबी नबी की मोहब्बत में है, हमारे लिए कामयाबी नबी की सीरत में है, हमारे लिए कामयाबी नबी कौनैन के उस पाक में है। अगर हमें और आपको कामयाबियों से हमकिनार होना है तो नबी कौनैन के इश्क से अपने सीने को मदीना बनाना होगा। हजरात कुर्बान जाओ, आज मैंने देखा कि कुछ लोग नबी की महफिल सजी हुई है और अच्छी बातें हो रही हैं, नाते रसूल पढ़ा जा रहा है, दावा बहुत हम कर रहे हैं, हम बहुत बड़े सच्चे आशिक़े रसूल हैं, लेकिन याद रखो अगर नबी कौनैन की अजमतों से अपने सीने को मामूर नहीं किया, अगर नबी कौनैन की निस्बत की एक एक निस्बत की हमने ताज़ीम नहीं की, तो याद रखो दावा बेअसल है, झूठी है मोहब्बत तेरी। हम दावा तो लाख करते हैं, लेकिन ये हमारा दावा यकीनन याद रखो ये मोहब्बत का दावा झूठों का पुलिंदा है। हमें और आपको कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि आज हम तनज़ुली के जो शिकार हो रहे हैं, आखिर उसकी बुनियादी वजह क्या है। आज हम तायराना निगाह डालें, हम मादी ताकतों पे भरोसा किए हुए हैं, हम सोच रहे हैं मादी ताकतों से हम लेस हो जाएं, मादी ताकतें हमारे पास आ जाएं, दुनिया की दौलत हमारे पास आ जाए, हम कामयाब हो जाएंगे, लोग आएंगे और हमारे कदमों को चूमेंगे। नहीं नहीं, याद रखो कल भी सहाबे किराम की जिंदगी हमें बता रही थी और आज भी हमारे मशाइख हमारे उलमा की जिंदगी बता रही हैं। कामयाबी इसमें नहीं है, कामयाबी इसके रसूल में है, कामयाबी मोहब्बत रसूल में है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, तारीख के हवाले से हमें वो वाक़या याद आ रहा है जब बादशाहों ने देखा था बड़े बड़े जब नबी के दीवाने आगे बढ़े थे और उनके कदम को कामयाबियों कामयाबियों ने चूमा था, तो उस वक्त के बादशाहों ने गौर व फिक्र किया था कि आखिर मुसलमान के कामयाबियों का राज क्या है, आखिर वजह क्या है कि जिधर ये रुख करते हैं और जिधर ये मुंह करते हैं, जिधर ये अपना चेहरा करते हैं, उस चीज को उस मुल्क को फतेह कर लेते हैं, उसको अपने ज़ेरे नगी कर लेते हैं। एक बादशाह ने भेजा था अपने कासिद को, जाओ और देखो मोहम्मद अरबी के दीवानों के पास, मोहम्मद अरबी के चाहने वालों के पास कौन सी ताकत है। उस वक्त कासिद चला था और जब मदीना मुनव्वरा पहुंचा था, नबी की बारगाह में पहुंचा था, तो उस वक्त मेरे आका वजू फरमा रहे थे और सारे सहाबा दीवाना वार नबी के गिरदा गिर्द बैठे हुए खड़े हुए नबी कौनैन के गोसाले को अपने हाथों में लेकर अपने जिंदगी की मेराज तस्वुर कर रहे थे और ये सोच रहे थे नबी का गोसाला मिल जाए मेरे जिंदगी की मेराज हो जाएगी, नबी के कदमे नाज से निकले हुए पानी हमें मिल जाए, हम अपने चेहरे पे लगा लेंगे, हमारे चेहरे रोशन मुनव्वर हो जाएंगे। इस अकीदत के साथ सारे सहाबा और नबी कौनैन के गोसाला लेने के लिए टूट पड़ रहे थे, एक दूसरे पे टूटे जा रहे थे, यहाँ तक कि सारे सहाबा नबी कौनैन के गोसाला को लेकर अपने चेहरे पे कोई मल रहा है, कोई अपने पेशानी पे मल रहा है, कोई अपने बदन पे मल रहा है, और जो नहीं पा रहा है वो जो पानी पाए हुए है, जो गोसाला पाए हुए है, उसके हाथ से हाथ मस करके अपने चेहरे पे लगा रहा है। ऐ मुसलमानों, यही से हमें यह अकीदा भी मिल गया है। सहाबी का अकीदा देख लो, सहाबी का अकीदा कह रहा है अरे मेरे आका बड़े भाई की तरह नहीं है, मेरे आका गांव के चौधरी की तरह नहीं है, मेरे आका तो वो है कि बरेली के ताजदार की आवाज में सहाबा की अजमतें कह रही थी, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। मसलके आला हज़रत पैगाम हुज़ूर ताजुश शरीया हज़रत अल्लामा सैयद शहजाद साहब किबला नारे रिसालत। कासिद देखता रहा अपने रिफार्मर, अपने अगुआ, अपने कायद के बदन के निकले हुए पानी को उनके चाहने वाले किस तरह टूटे पड़ने लेने के लिए किस तरह एक दूसरे पे गिरे जा रहे हैं। इस दीवानगी को देखने के बाद वहीं से वापस हुआ था और अपने बादशाह के पास पहुंचा था। बादशाह ने पूछा था बताओ मोहम्मद अरबी के पास कौन सी ताकत है, उनके पास कौन सी मादी ताकत है, उनके पास किस कदर फौजों उनके पास किस कदर फौज है, उनके पास कितने पहलवान हैं, कितने सहजौर हैं। ऐसे मौके पर उस कासिम ने कहा था ए मेरे बादशाह, उनके पास पहलवानों की जमात नहीं है, उनके पास तो कमजोरों की जमात है। ए मेरे बादशाह, उनके पास बहुत ज्यादा उनके मानने वालों की जमात भी नहीं है, मुख्तसर मुट्ठी भर लोग हैं। लेकिन ए मेरे बादशाह, उनसे लड़ना आसान नहीं है, उनसे मुकाबला करना आसान नहीं है। ऐसे मौके पर बादशाह ने पूछा था आखिर उसकी वजह क्या है, तो कहा ए बादशाह, अरे सबके पास पहलवानों की जमात होती है, उनके फौजियों में पहलवानों की जमात होती है, शहजोरों की जमात होती है, लेकिन जो मैंने मोहम्मद अरबी के पास देखा है वो किसी बादशाह के पास नहीं देखा है। आखिर है क्या, कौन
کون سی جماعت ان کے پاس ہے؟ تو اس قاسم نے کہا تھا اے بادشاہ آپ کے چاک کے فوجیوں میں پہلوانوں کی جماعت ہے، لیکن ان کے چاہنے والوں میں دیوانوں کی جماعت ہے، مسانوں کی جماعت ہے۔ فوجیوں سے لڑنا آسان ہے، دیوانوں سے لڑنا آسان نہیں ہے۔ دیوان یہ دیوان یہ عشق بڑی چیز ہے سیماب، یہ ان کا کرم ہے جسے دیوانہ بنا لے۔ او نوجوان تو کہاں جا رہا ہے؟ آج دنیا کے اس فیشن کے دور میں تو کہاں جا رہا ہے؟ ارے تیرے لیے دنیا کا فیشن نہیں ہے، تیرے لیے کسی اداکار کی اداکاری نہیں ہے، تیرے لیے تو نبی کونین کی اس کو محبت ہے۔ نبی کونین کی اس کو محبت کے سہرا پہ آ جا، کامیابیاں تیرے قدم کو چومیں گی۔ تاریخ گواہ ہے مسلمانوں، آج ہمارے لیے عالم یہ ہوتا ہے کہ اگر نبی کی بات آ جائے تو دعویٰ تو بہت بڑا کرتے ہیں، لیکن جب بات آ جاتی ہے قربانی کی تو بڑے بڑے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، اگر نبی کے نام پر مر مٹو گے تو یاد رکھو تمہارے لیے کامیابی وہی ہوگی۔ نبی کے نام پر مر مٹو گے تمہارے لیے زندگی وہی ہوگی۔ بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائیں گے۔ نبی کی محبت میں آگے بڑھ کر جامع اس کے رسول کو پی لے اور یقیناً تیرا نام تو ہو ہی جائے گا، تو یہاں بھی کامیاب ہو جائے گا، کل میدان محشر میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ یاد رکھو اس کے رسول کون کتنی بڑی دولت ہے۔ آئیے حدیث شریف کی روشنی میں آپ بتاتا ہوا چلوں، نبی کونین کے غلام سرکار زید اس کے رسول کی چاشنی میں اپنے قلوب و اذہان کو تر کر کے اور بڑے سچے دل کے ساتھ اس واقعے کو سنو، اس کے رسول تازہ کرو۔ سرکار زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اپنے خاندان کے ساتھ یہ جا رہے تھے، ڈاکوں نے لوٹ مار کی، اسباب و علل لوٹے، جو بچے تھے ان کو قیدی بنا لیا، مارکیٹ میں لے جا کر بیچا۔ سرکار خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خریدا۔ جب نبی کونین کی زوجیت میں آئیں، نبی کونین کے عقد میں آئیں، تو آپ نے سرکار زید کو نبی کونین کی بارگاہ میں پیش کیا، یا رسول اللہ یہ آپ کے پاس رہے گا، آپ کی خدمت کرتا رہے گا۔ نبی کونین نے انہیں اپنا بنا لیا، نبی کونین نے انہیں اپنے پاس رکھ لیا۔ صبح و شام نبی کونین کا چہرہ دیکھتے ہیں، نبی کی خدمت کرتے ہیں، نبی کا جلوہ دیکھتے ہیں، نبی کی خدمت کرتے ہیں۔ قربان جاؤ مسلمانوں ایسی قسمت پر کہ نبی کونین کا چہرہ، وہ صحابی، وہ نبی کا دیوانہ، نبی کے غلام صبح و شام دیکھ رہے ہیں۔ جب بھی دل مچلتا ہے نبی کا چہرہ دیکھ لیتے ہیں، جب بھی دل مچلتا ہے نبی کا جلوہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہم تو ہزاروں سلام پیش کریں گے اس عاشق رسول نبی کے غلام سرکار زید کی عظمتوں پر، جو نبی کونین کا صبح و شام چہرہ دیکھتے ہیں، نبی کونین کا جلوہ دیکھتے ہیں۔ سرکار زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کونین کی بارگاہ میں رہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، نبی کونین کا پیار جسے مل جائے اسے کہیں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ نبی کونین کا جسے پیار مل جائے اس سے تو سب کچھ بھول ہی جائے گا۔ آؤ دیکھتے ہوئے چلیں، جب سرکار زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کونین کی بارگاہ میں رہ رہے ہیں، اسی درمیان ان کے گھر والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا بیٹا محمد عربی کے پاس ہے، جو بڑے دیالو ہیں، بڑے پیار کرنے والے ہیں، بڑے کریم ہیں۔ ان کے پاس جو بھی جاتا ہے کسی کو مایوس نہیں کرتے ہیں۔ ایسے موقع پر ان کے گھر والوں نے اپنے پاس جو بھی اشرفیہ دینار و درم تھے اس کو اکٹھا کیا اور لے کر نبی کونین کی بارگاہ میں پہنچے تھے اور کہا تھا اے محمد عربی، ہم نے سنا ہے کہ میرا بیٹا آپ کے پاس ہے، ہم چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا مجھے آپ دے دیں اور یہ جو دینار و درم ہے اس سے آپ لے لیں، اس لیے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ بڑے دیالو ہیں، بڑے کریم ہیں، ہم آپ سے کرم کی امید کرتے ہیں۔ اے محمد عربی، زید میرا بیٹا ہے، زید ہمارے قبیلے کا ہے، ایک بچہ ہے، زید ہمارے خاندان کا ہے، زید کو بچھڑے ہوئے کافی دن ہو گئے ہیں، ماں کی ممتا الگ بے چین ہے، باپ کی شفقتیں الگ بے چین ہے، پورا خاندان قبیلہ اس کے جدائی میں بے چین ہے، ہمارے گاؤں کے ہمارے دیار کے در و دیوار اس کے لیے بے چین ہے۔ اے محمد عربی، اسے ہمارے حوالے کر دیجئے، میرا بچہ میرے حوالے کر دیجئے۔ نبی کونین نے ان کے در و دینار کو دیکھا تھا، مسکراتے ہوئے کہا تھا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ میرے آقا کی شان کیا ہے۔ ارے آقا کی شان اگر دیکھنی ہے، بریلی کے تاجدار کے قدم کو چومو اور بریلی شریف پہنچو، بریلی کے تاجدار کہیں گے
میرے نبی کو یہ دنیا کے دولت کی ضرورت نہیں ہے. اے نبی کے ٹھوکر میں تو دنیا کی بادشاہت ہے, نبی کے ٹھوکر میں تو ہی دنیا کی سلطنت ہے. اور نبی کونین کی عظمتوں کو جانا نہیں ہے. اے نبی کونین کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ مالک کونین ہے, وہ پاک خوش رکھتے نہیں, وہ جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں.